السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام دوست و احباب کا ہمارے چینل ایم جنید ٹی وی پر استقبال ہے۔ دوستو، آخر الزمان آمد مسیحا، یاجوج ماجوج اور قیامت سے پہلے برپا ہونے والے آخری معرکہ خیر و شر جیسے موضوعات صرف علماء اسلام کا ہی موضوع نہیں بلکہ عیسائیت اور یہودیت میں بھی سب مدتوں سے زیر بحث ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ تینوں مذاہب کے وہ علماء جو ان موضوعات کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، وہ سب گزشتہ 30 سالوں سے ان واقعات کے عنقریب ظہور ہونے کی اطلاع دے رہے ہیں، اور بہت سے علامات ایسے ہیں جن کا ظہور ہو چکا ہے۔ اسرائیل اور دنیا بھر کے وہ ممالک جہاں یہودی آباد ہیں، وہاں ان کے علماء جنہیں عبرانی زبان میں ربائی کہتے ہیں، گزشتہ کچھ سالوں سے یہودیوں کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد کر کے لوگوں کو آخری معرکہ خیر و شر کی تیاری کے لیے مذہب کی جانب لوٹنے اور اس کی مکمل پابندی کا درس دے رہے ہیں۔ ان تمام یہودی علماء میں سے سب سے زیادہ مقبول امنون اسحاق ہے، جس نے 1986 عیسوی میں 33 سال کی عمر میں شوفار نامی ایک تنظیم بنائی، جس کا مقصد بھٹکے ہوئے یہودیوں کو واپس مذہب کی جانب لانا تھا۔ یہ پہلا ربائی تھا جس نے اپنے خطبوں کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کیا۔ پہلے اس نے اپنے خطبات ویڈیو کیسٹوں کے ذریعے پھیلائے، پھر CDs، اور اب اس کے YouTube پر لاکھوں مداحین موجود ہیں۔ تنظیم کے ابتدائی 4 سال بعد ہی وہ اس قدر مقبول ہو چکا تھا کہ اسے سننے کے لیے لوگ اسٹیڈیم بھرنے لگے۔ دوستو، آج ہم اس ویڈیو کے ذریعے جانیں گے کہ اقوام متحدہ کا خفیہ پلان، جسے ایجنڈا 21 کہا جاتا ہے، اصل میں ہے کیا، اور اس ایجنڈا 21 کا مقصد کیا ہے، اور یہ بھی جانیں گے کہ نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے جسے مغرب نافذ کرنا چاہتا ہے۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ربائی امنون اسحاق نے 2019 کے آخر میں کہا تھا کہ کچھ مہینے بعد دنیا ایک بہت بڑے وائرس کا شکار ہو جائے گی، اور اس کے مطابق یہ وائرس دراصل عیسائی دنیا کا عالمی ایجنڈا 21 ہے۔ کورونا وائرس نے اس کی پیشن گوئی سچ ثابت کر دی۔ اس نے پھر 28 مئی 2020 کو کہا کہ پہلی کورونا کی لہر ختم ہو جائے گی، مگر اس کے بعد اکتوبر میں دوسری لہر شروع ہوگی، اور اس دوسری لہر کے 9 مہینے بعد دنیا میں مسیحا کے آنے کا دور شروع ہو جائے گا۔ اس نے تالمود اور تورات کی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب تک رومی زوال پذیر نہیں ہوتے، یعنی یورپ ختم نہیں ہوتا، مسیحا نہیں آئے گا۔ امنون اسحاق اس وقت یہودیوں میں سب سے مقبول ترین ربائی ہے، جس کو سننے کے لیے یہودی لاکھوں کی تعداد میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ اس نے 1 اکتوبر 2020 کو ایک ایسی ویڈیو جاری کی جس نے پوری دنیا میں ایک ہیجان برپا کر رکھا ہے۔ اس ویڈیو میں اس نے اگلے 10 سالوں کے لیے اقوام متحدہ کے ایک نیو ورلڈ آرڈر کے خفیہ پلان سے پردہ اٹھایا ہے۔ دوستو، امنون اسحاق 1990 عیسوی سے ہی دنیا بھر کے یہودیوں میں ایک مقبول ترین ربائی رہا ہے، لیکن 27 سپٹمبر 2019 کو جب اس نے کورونا وائرس کی پیشن گوئی کی اور ساتھ ہی یہ انکشاف کیا کہ بل گیٹس اس وائرس کو پھیلانے والا ہوگا، اور یہ کہا کہ کارپوریٹ دنیا ایک ایسی ویکسین تیار کروائے گی جس کے ذریعے لوگوں کے جسموں میں ایک مائکرو چپ داخل کی جائے گی، جس سے پوری دنیا کو کنٹرول کرتے ہوئے 2021 میں نیا ورلڈ آرڈر نافذ کر دیا جائے گا۔ امنون اسحاق نے کہا کہ اقوام متحدہ نے 1992 میں برازیل کی کانفرنس میں ایک ایجنڈا 21 منظور کیا تھا، جسے صدی کے ترقیاتی مقاصد کہا جاتا ہے۔ وہ کامیاب نہیں ہوا، اس لیے اب ان کا ایجنڈا 30 ہے، جس کا قیام اس دنیا پر مکمل کنٹرول کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایجنڈا 21 کے مقاصد میں غربت، بھوک اور بیماری کا خاتمہ، صاف پانی، ٹرانسپورٹ اور توانائی کی فراہمی شامل تھے، لیکن ایجنڈا 30 کے نیو ورلڈ آرڈر کے تحت جو مقاصد ہیں وہ بہت ہی خوفناک ہیں۔ اس کے تحت پوری دنیا میں صرف ایک حکومت قائم کی جائے گی، کیش کرنسی ختم کر دی جائے گی، پوری دنیا کا ایک ہی سینٹرل بینک ہوگا،
پوری دنیا کی ایک ہی فوج ہوگی، کسی قسم کی ریاستی خود مختاری یا قومی ریاست کا وجود نہیں ہوگا۔ تمام کاروبار، گھر وغیرہ ریاست کی ملکیت ہوں گے اور کسی قسم کی نجی ملکیت نہیں ہوگی۔ خاندان نام کے ادارے کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور بچوں کو ریاست پالے گی۔ دنیا کی آبادی کو بہت حد تک کم کرنے کے بعد پھر بڑھنے سے بھی روکا جائے گا۔ ہر کسی کو زبردستی بے شمار ویکسین لگا کر کنٹرول کیا جائے گا۔ عالمی سطح پر ہر فرد کی ایک بنیادی آمدنی ہوگی۔ ہر فرد کے اندر زبردستی مائکرو چپ لگائی جائے گی تاکہ اس کی زندگی کے ہر لمحے پر نظر رکھی جا سکے۔ عالمی سوشل کریڈٹ سسٹم کا قیام، جس میں صحت، تعلیم اور روزگار کا تحفظ ہوگا، جیسے چین میں ہوتا ہے۔ 5G نیٹ ورک کو ایک بہت بڑے مانیٹرنگ سسٹم کی طرح بنا دیا جائے گا۔ تمام تعلیمی ادارے حکومت کی ملکیت ہوں گے۔ تمام گاڑیاں بھی حکومت کی ملکیت ہوں گی۔ تمام کاروبار اور کارپوریشن بھی حکومت کی ملکیت ہوں گی۔ ضروری سفر کے علاوہ ہر قسم کے سفر پر پابندی ہوگی۔ لوگوں کی رہائش کے لیے شہر یا علاقے مخصوص کر دیے جائیں گے اور ان کے علاوہ کہیں بھی رہائش نہیں رکھی جائے گی۔ ذاتی گھر، ذاتی زراعت، ذاتی بھیڑ بکریوں کے ریوڑوں پر پابندی ہوگی۔ انسانوں کی ضروریات کے مطابق زمین کا محدود استعمال ہوگا۔ ہر طرح کی دیسی ادویات یا طریقے علاج پر پابندی ہوگی۔ لکڑیاں جلانے یا دیگر فطری طریقے سے آگ جلانے پر پابندی ہوگی۔ امنون اسحاق کے مطابق یہ ہے اس عالمی حکومت کا نقشہ جو مغرب نافذ کرنے جا رہا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔